آج کل بڑی ڈراؤنی جو ہے نا وہ کرامات ہے. اے بیری تھلو لنگ جو بابا لت پان دیندا ہے, یہ کرامت ہے. بڑا دہشت گرد بابا ہے, ٹانگ توڑ دیتا ہے. اس کا پھل توڑ لیا اندھے ہو جاؤ گے. نیڑے جی گل ہی کونی, انے ہو جانے, لت پان دینی, کمڑے ہو جاؤ گے, آنے والے بچے اپاہج پیدا ہوں گے. یہ کرامات ہے, یہ کرامتیں بیان ہو رہی ہیں حضرات. یہ کیسی کرامات ہیں؟ ہم ولیوں کے ہم بھی ماننے والے اللہ کے ولیوں کو. قرآن نے جو ولیوں کی صفات بیان کی ہم بھی, اور سب سے بڑے ولی اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں. سب سے بڑے ولی اللہ کی زمین پہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں. اور مجھے بتاؤ, تم ساری دنیا کے بابے گاجے اکٹھے کر لو, میرے بلال کے پاؤں کے تلوے کے برابر بھی ہو سکتے ہیں. جس کو وہ رکھتا زمین پہ تھا, آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. اور پھر کہتے ہو تم مانتے نہیں. اور جب جس کے, مجھے یہ بتائیں نا, جس کے پاس بلال جیسے مرشد ہوں, جس کے پاس ابو بکر و عمر جیسے پیر ہوں, اور جس کے پاس طلحہ اور زبیر جیسے قائد ہوں, وہ یہ نیلے رنگ کے پیلے سے وینگے سے بابے کو کیوں مانے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. جس کے پاس صحابہ اکرام جیسی شخصیات موجود ہوں. حضرات محترم, صحابہ کی نقالی کیجئے, کیونکہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ فلاں کے پیچھے لگو, فلاں کے پاس جاؤ, فلاں کی طرف جاؤ, فلاں نسبت ہونی چاہیے. اللہ نے کہا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اب میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان ہوا تو میں مانوں گا, ورنہ نہیں مانوں گا. تم جو مرضی کرتے بھی, ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, ان کی طرف میلان ہی نہیں ہے. ہیں جی, صحابہ کرام کی قبریں پاکستان میں بھی موجود ہے. بتائیں ایک دربار بنا, یہ بھی اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کی عظمت رکھی ہے کہ صحابہ کی قبروں پہ شرک کے اڈے نہیں ہیں. صحابہ کی قبروں پہ شرک کے اڈے نہیں ہیں. فرمایا انک لا تضر ولا تنفع, تو جنت سے آیا ہے, بیت اللہ کی دیوار میں لگا ہے, تیرے فضائل و مناقب اپنی جگہ پہ, لیکن میں عمر کا عقیدہ یہ ہے انک لا تضر ولا تنفع, نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. جائیے اپنے علماء سے پوچھئے, اپنی خانقاہوں کے گدی نشینوں سے پوچھئے اس حدیث کا, وہ کریں ترجمہ, کریں تشریح, بتائیں لوگوں کو کہ فاروق اعظم کا عقیدہ کیا تھا. فاروق اعظم کا عقیدہ تو یہ ہے کہ طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دور میں کچھ لوگوں نے جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی ہے, صلح حدیبیہ ہوئی ہے, جس درخت کے نیچے اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم, صحابہ کے ہاتھوں پہ, اے نبی تمہارے ہاتھوں پہ میرا ہاتھ ہے, اس درخت کے نیچے لوگوں نے نوافل پڑھنا شروع کر دیے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقوتیہ صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا, اس درخت کو جڑوں سے ہی نکال پھینکا. فرمایا آج تم یہاں نفل پڑھتے ہو, کل لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے, کل لوگ اس کو پوجنا شروع کر دیں گے. صحابہ کا یہ عقیدہ ہے, صحابہ کا یہ نظریہ ہے. اور یہاں تو لوگ جوہڑ نالوں کے گندے کھالوں کے پانی پیتے ہیں. اور میں نے اگلے دن ایک دوست نے یہاں کئی ڈونگے سے میرے خیال ویڈیو بھیجی, کچھوا شاہ, وہ کچھوا بھی شاہ ہے. کمال ہو گئی, وہ جس پانی میں رہتا ہے لوگ وہ پانی پیتے, کچھو گما شاہ بناتا پھڑ کے, اور پھر کہتے ہیں اسی گستاخ, اسی گستاخ, ہم گستاخ ہیں. اور تم آل رسول کے ساتھ یہ مذاق کرو کہ تم نے کبھی کسی کو سید بنا دیا, کبھی کسی کو سید بنا دیا. یہ جائیں پیر بدائی اڈا, یہ فیض آباد, اس کی بیک سائڈ پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, سید پیر بگیاڑ شاہ. یہ تم نے یہ عزت کی ہے تم نے آل رسول کی, اور ہم گستاخ ہیں. اور یقین مانیں یہ مولوی ہمارے خطبے میں لوگوں کو آنے نہیں دیتے, اس لیے نہیں آنے دیتے کیونکہ ان کی حقیقت ہم کھول کے بیان کرتے ہیں کہ تم کنہیں مانتے ہو اور ہم کنہیں مانتے ہیں, ہم رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. یقین مانیں اگر صحیح محبت کا کوئی دم بھرتا ہے تو اہل توحید بھرتا ہے. اور جس نے نبی کی محبت میں غداری کی ہی نہیں ہے, کسی کو شریک کیا ہی نہیں ہے, تم اس کو گستاخ کہتے ہو. اور تعجب ہے ان لوگوں پہ جو لوگ کہتے ہیں انہاں نہ سلام لین نہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, انہاں دا جنازہ پڑھیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کمال نہیں ہو گئی؟ گستاخیاں کرو تم, آل رسول کا مذاق اڑاؤ تم, مرشد اور قائد دنیا کی ہر چیز کو بناؤ تم, سجدے کرو پیروں کو, قبروں کو تم, جھنڈیوں جھنڈوں کو تم پوجو, اور گستاخ ہم ہیں.
ہم گستاخ ہیں جن کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی کسی کو مرشد اور قائد بنانے کی، گنجائش ہی نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں لب کے لے آواں کتوں، لبنا تو کتوں رب نے بنایا ہی نہیں، جدوں کہنا لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، وہ لب کے کتوں لے آنا کملیا، اللہ نے نبی جیسا بنایا ہی نہیں ہے، تو کتوں لب کے لے آنا ہے۔ اور میرے بھائی چھوڑ دیں یہ سارے، یہ چھوڑ دیں، یہ کسی نے کام نہیں آنا، اور ماں باپ کام نہیں آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے تم ان کے پیچھے لگے ہوئے جو تمہاری مال کے بھی دشمن ہے، تمہاری عزت کے بھی دشمن ہے، تمہاری اولادوں کے بھی دشمن، کسی نے کام نہیں آنا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور سارے چھوڑ جائیں گے، سارے چھوڑ جائیں گے۔ اس دن کون کام آئے گا؟ جو ایک ہی شخصیت، ربی امتی ربی امتی، جو رب کے عرش کے پائے کے پاس 7 دن اور 7 راتیں تیرے اور میرے لیے سجدہ کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے